بشرا بی بی عدہ کیس میں مریم بھٹو کے دیے گئے انٹرویو نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ خاور مانیکا کی وہ حقیقت جو کوئی نہیں جانتا تھا، ایک بڑا استعفیٰ یا سسٹم کے منہ پر تماچا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ عدت میں نکاح کیس دنیا بھر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 12 گھنٹوں اور 14 گھنٹوں کی سماعت۔ جج صاحب نے ساری زندگی مسلسل 2 دن اتنی لمبی سماعتیں نہیں کی ہوں گی۔ عمران خان کے وکیل سلمان رام راجہ نے بشرا بی بی کے گھر کے ایک فرد کو بحیثیت گواہ پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ جج صاحب نے درخواست مسترد کر دی اور بنی گالا نہیں جاؤں گی، مجھے اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، یہ تحریری درخواست دینے والی بشرا بی بی کو آج بھی سماعت مکمل ہونے کے بعد بنی گالا بھیج دیا گیا۔ خاور مانیکا کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سابقہ بیوی بشرا بی بی پر ناجائز تعلقات اور عدت میں نکاح کا الزام لگائے۔ وہ تو شاید یہ بھی کہنے کو تیار ہو جائے کہ ایک بھی بچہ میرا نہیں، سارے عمران خان کے ہیں۔ بشرا بی بی کی بڑی بہن مریم بھٹو نے خاور مانیکا کی طرف سے بشرا بی بی اور خان صاحب پر لگائے گئے الزامات کے مطابق ایک نہایت اہم انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، خاور مانیکا بی بی پر ذہنی دماغی تشدد کرنے والا شخص تھا، کبھی ہاتھ جوڑتا تھا، کبھی ظلم کرتا تھا۔ بشرا بی بی پر خاور مانیکا مینٹلی فزیکلی ٹارچر کیا کرتا تھا۔ خاور مانیکا شراب نوشی بھی کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ذہنی سکون کے لیے بشرا بی بی مذہب کی طرف مائل ہوئی۔ یہ انٹرویو عدالت میں سنانا چاہیے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شخص کیوں اپنے بچوں کی ماں کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ مریم بھٹو ایک انتہائی پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہیں۔ جب بھی وطن آئیں ہمیشہ پاکستانی اسکول اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی نظر آتی رہی۔ عمران خان کے دور حکومت میں بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو کو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان میں ایڈوائزر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، تاہم کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد مریم ریاض بھٹو نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ عمران خان نے 2018 میں شادی کے کچھ دن بعد انٹرویو میں بتایا تھا، میں بشرا صاحبہ سے 2 سال پہلے ملا۔ بشرا کی بہن مریم بھٹو پی ٹی آئی کے لیے دبئی میں کام کرتی تھی۔ خان صاحب ریحان سے طلاق کے بعد بہت پریشان تھے تو مریم نے خان کی حالت دیکھ کر بشرا کے پاس جانے کا کہا۔ اس بات کا اقرار بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو نے معید پیرزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا ہے۔ کہتی ہے، میں نے عمران خان کو بشرا بی بی سے ملایا، میں نے اپنی بہن سے کہا کہ خان صاحب کو گائیڈ کریں۔ مریم ریاض بھٹو کا کہنا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ یہ شرمناک سلوک کسی ایسے شخص کے اشارے پر ہو رہا ہے جس کے نزدیک ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لگتا ہے اس بے شرم کے گھر میں کوئی ماں ہے، بہن ہے اور نہ بیٹی ہے۔ خاور مانیکا شراب کا عادی ہے۔ بشرا بی بی کو اکثر ذہنی و جسمانی تشدد کا شکار بناتا تھا۔ بشرا بی بی نے بچے چھوٹے ہونے کے سبب سال ہر سال صبر کے ساتھ تشدد برداشت کیا۔ یہ جانور ان پر تشدد کیا کرتا تھا اور انہوں نے کسی ابیوسیو لائف گزاری تھی، تبھی وہ روحانیت کی طرف مائل ہوئی اور جس نے ان پر جادو کے الزامات لگائے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ خاور مانیکا نے میری بہن پر بہت ذہنی جسمانی تشدد کیا۔ ظلم کی حالت یہ تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مڑ جاتی تھیں۔ میں خود 1-2 بار ان کو ہسپتال لے کر گئی۔ ایسے نفسیاتی شخص کو تو سزا ملنی چاہیے، الٹا یہ کیس کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری خبر ہے، سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر حسین اور جسٹس اعجاز الحسن کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج شاہد جمال خان مستعفی ہو گئے ہیں۔ جسٹس شاہد جمیل صاحب کے استعفے پر لکھا گیا اقبال کا شعر، اس بے شرم بے حیائی بھری نظام کے منہ پر تماچا ہے۔ اقبال یہاں نام نہ لے، علم خودی کا موضوع نہیں، مقصد کے لیے ایسے مقالات۔ شاید جسٹس صاحب پاکستان کی تاریخ کے اس سیاہ ترین دور میں اپنا نام کالے حروف میں نہیں لکھوانا چاہتے تھے، تو عزت کو نوکری پر ترجیح دی۔ جسٹس شاہد جمیل خان کا استعفیٰ نظام انصاف پر تماچا ہے۔ جو اقبال کے شعر لکھے ہیں وہ چارج شیٹ ہے۔ یہ عدم اعتماد ہے قاضی فائز عیسیٰ پر، یہ عدم اعتماد ہے موجودہ نظام پر۔ جسٹس شاہد جمیل خان کا استعفیٰ معمولی بات نہیں، استعفے میں لکھے گئے شعر نے پورے نظام عدل پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور آثار بتا رہے ہیں کہ ابھی مزید استعفے آئیں گے۔